بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمارے ہاں ہر بندہ جس کے پاس اختیار ہے اس کے اندر چھوٹا چھوٹا فرعون جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ہیلتھ منسٹر ہیں. انہوں نے پہلے 120 دن کا ایک آرڈیننس جاری کروایا جس کے تحت اس کا جو ہے انتظام و انصرام جو ہے پاکستان نرسنگ کونسل کا وہ ایک بیوروکریٹ کے ذمے کر دیا گیا. پھر 120 دن گزرے تو انہوں نے دوبارہ مزید ایکسٹینشن اس کو لے کے دی آرڈیننس کو، مزید 120 دن اس کے اوپر ہو گئے، مطلب 240 دن کے لیے یہ آرڈیننس جاری ہوا. اب آرڈیننس ختم ہوا تو پہلے کا قانون بحال ہو گیا، تو وہاں کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے اجلاس بلایا. جب اجلاس بلایا تو جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے اسلام آباد پولیس کو وہاں پہ بلا لیا، اور وہاں کے جو ممبران نے آنا تھا اور اجلاس ہونا تھا، آئندہ کا لائحہ عمل طے ہونا تھا پاکستان نرسنگ کونسل کا، تو پولیس آ کے وہاں پہ بیٹھ گئی. یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس وہاں پہ بیٹھی ہوئی آ کے پاکستان نرسنگ کونسل کے باہر. لیکن پاکستان نرسنگ کونسل کے مسائل کیا ہیں؟ پھر سیکٹری جو ہیلتھ ہیں محمد علی زیدی صاحب، انہوں نے سرینا میں ایک اجلاس کیا ہے. انہوں نے جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کو اچھی خاصی فیسیں بتائی ہیں اور کہا ہے کہ جی آپ اپنی یہ فیسیں دیں اور اپنا کام چلائیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب، وہ اس حوالے سے پوری تفصیلات بتاتے ہیں. السلام علیکم جناب بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام. ایس ایچ بنگش صاحب، دیکھیں پاکستان نرسنگ کونسل ایک خود مختار ادارہ ہے. اب 240 دن جو ہے 2 دفعہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری کروایا، تو یا تو یہ پارلیمنٹ سے پھر منظوری کروا لیتے، اگر نہیں ہوئی تو پھر قانون کے مطابق چلنے دیں. وزیر اعظم کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ایک ادارہ ہے اس کا کیوں آرڈیننس کے ذریعے ہم ستیہ ناش کر رہے ہیں. تو کیا مسئلے مسائل ہیں یہ بیچ میں؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو آرڈیننس تھا نا وہ بھی ایک چیئرمین سینٹ کی ووٹ کی وجہ سے اکثریت میں آیا تھا، نہیں تو وہ 50-50 ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر جب میں نے نگاہ دوڑائی نا تو اس کی جو اصل کنجی مجھے ملی نا، ایک تو وہ یہ ہے کہ انتہائی جو ہے نا انتظامی بے ضابطگیاں ہیں، لیکن اس کی جو اصل کنجی ملی نا وہ یہ ملی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پی ایم کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ پی ایم صاحب یہ جو ہیلتھ ہے پہلے سے برباد ہے، اس کے کچھ ادارے اب بالکل مزید برباد کرنے کی تیاری ہے، آپ اس کے اوپر ایکشن کب لیں گے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے. اب انہوں نے ساتھ میں بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں جو کہ میڈیا تک نہیں آ سکتی تھی. کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا لیٹر آف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے نا ہیلتھ سروسز اکیڈمی اور ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کو ایک بیوروکریٹ افسر کے ماتحت لانے کی تیاریاں ہیں، لیکن اس کے لیے جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کا سارا جو مسودہ ہے وہ میڈیا ہاؤسز سے چھپا کے رکھا گیا ہے، تو میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہیے. تو اب جب میڈیا سے چھپا کے رکھا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ تو ایسا ہے کہ جس کے اوپر کوشچن ہو سکتا ہے، جو کہ تم ایسے نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو اس میں کچھ ایسے قابل اعتراض چیزیں ہیں. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتے ہیں کہ منفسد افراد کو نوازنے کے لیے مانگر صاحب باقاعدہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ ایک بلو آئیڈ آفیسر کو ان اداروں کے اوپر بٹھا دیا جائے اور پھر ان سے اپنے مرضی کا کام لیا جائے. دیکھیں یہ مصطفیٰ کمال کا آئیڈیا یا یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے انکشاف کیا ہے. تو انکشاف تو پھر نظر آ رہا ہے جب آرڈیننس کے ذریعے آپ ادارہ چلائیں گے. ہاں تو پھر تو دیکھیں میں جو ٹھیک سچ بول رہی ہے. ہاں بالکل. اس میں جو چیز ایڈ کرنا چاہوں گا مانگر صاحب وہ یہ ہے کہ ہم تو صحافی ہیں، ہمارا کام خبر دینا ہے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا بیوروکریٹ چلاتے ہیں یا یہ خود چلاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی ادارے بیوروکریٹ چلا رہے ہیں مانگر صاحب، میری نظر میں نے جتنے رپورٹ چیک کی ہیں ان کا بیڑا ہی غرق ہے. جتنے بیوروکریٹس ہیں اس میں مور دین 90% کرپٹ ہیں، وہ فنڈز کی ایمبیزمنٹ کرتے ہیں، فنڈز کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ادارے کا بیڑا غرق کرتے ہیں. ریکروٹمنٹ غلط ہوتی ہے. نہیں یہ تو ہمارا قومی مرض ہے نا، ہاں، اور ہر ادارے کا مرض ہے. تو جب یہ آرڈیننس ختم ہو گیا، اجلاس بلا لیا، تو پھر پولیس بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ ان کو منظور نہیں ہے نا کہ یہ ادارے قانون کے مطابق چلیں. ہاں جی، یہ ہمارے مطابق چلیں.
یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطابق چلیں. ایسے اس کے اوپر ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی موقف چاہیے. جی مصطفیٰ کمال صاحب بھی اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. پھر آگے کیا کیا کچھ آگے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ جو پرچیزنگ میڈیکل اکوپمنٹ ہے جو کہ ہو رہی ہے وائلیٹ دی رولز اینڈ ریگولیشن آف پبلک پروکیورمنٹس رولز کہ جو پی پی آر اے ہے اس کے رولز کے مطابق ہونی چاہیے میڈیکل اکوپمنٹ کی خریداری, لیکن بالکل اس کے برخلاف ہو رہی وہ ہے. تو کتنی دفعہ جعلی ادویات پکڑی گئی ہیں. میڈیکل اکوپمنٹ میں اس کے علاوہ جو چیزیں شامل ہیں نا مانگڑ صاحب, وہ ایکس رے مشینیں ہیں, وینٹیلیٹرز ہیں, ڈیلائسس مشینیں ہیں, یہ سارے اربوں روپے کی مشینیں ہیں, سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی ہے. تو اس میں وہ بیوروکریٹ کدھر چاہتا ہے کہ وہ اس میں اپنا آپ دیکھیں نا ادھر پیمز میں تو اسٹریچر بھی کس طرح ٹوٹے پڑے. ہاں, اور آپ کوئی غلطی سے کیمرہ لے کے چلے جائیں یا موبائل لے کے چلے جائیں تو آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ بند کرو, کہ ہمارا مکرو چہرہ نہ دکھائیں. ایک فارنر ٹورسٹ تھا, اسلام آباد گھومنے کے لیے آیا ہوا تھا, یہ بڑا مشہور واقعہ ابھی 1-2 مہینے پہلے کا. تو اس کی کوئی طبیعت خراب ہوئی تو وہ پیمز اسپتال چلا گیا اپنے ولاگنگ کیمرے کے ساتھ. جب اس نے وہاں کیمرے میں ولاگ کیا اس کو کوئی روک نہیں سکا کیونکہ وہ تو انگریز تھا, ہمارے اوپر تو ان کا بڑا روب دبدبہ ہوتا ہے. اس نے وہ ولاگ اپنے یوٹیوب چینل پہ نشر کر دیا. یقین کریں انڈیا سے دیگر ممالک سے جتنی ہمارے اوپر لان تان ہوئی کہ یہ پاکستان کا ہیلتھ کا نظام ہے, اور پھر اس کو چھپانے کے لیے جو ہے نا کوئی ایمرجنسی اقدامات ہوئے اور کسی چھوٹے موٹے کو ڈانٹ ٹپٹ پڑی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ مانگڑ صاحب ایسے قوانین جو کہ ایچ ایس اے اینڈ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹیز کو کنٹرول کریں گے, ٹھیک ہے, وہ میڈیا کے سامنے آنے پر مکمل پابندی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا. ٹھیک ہے, پھر اس کی جو ہے نا آزادانہ حیثیت ختم کرنے کے لیے باقاعدہ بیوروکریسی جو ہے نا اپنی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے. ایز پر دی 26 آرڈیننس پاکستان جو کہ ابھی ختم ہوا ہے, نرسنگ کونسل اینڈ میڈ وائفری کونسل کو بھی ان کے ماتحت کر دیا جائے تاکہ ایک جسے اکارڈنگ ٹو دیم وہ کہہ رہے ہیں تاکہ ایک نظام ایک طریقے کے تحت چلے. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بے ڈھنگی چل رہا تھا؟ نہیں, ہمیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن یہ کرنی چاہیے کہ مصطفیٰ کمال کو آخر اس سے لالچ کیا ہے. گڈ کویسچن کہ بھائی اگر وہ اس حد تک جا رہے ہیں تو اس میں اچھا اس میں صرف مصطفیٰ کمال صاحب شامل نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھیں وہ تو منسٹر ہیں نا, ان کو جو ہے نا گائیڈ کرنے والا بھی تو کوئی ہے نا, پیچھے اصل دماغ کوئی اور ہے. جس طرح سی ایم بلوچستان جیسی وہ کہہ دیا تھا کرملائی کچے مکان میں رہتا ہے, انہوں نے بول دیا. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو کوئی جو ہے نا باقاعدہ گائیڈ کر رہا ہو, اس کو گائیڈ کر رہا ہو, کوئی گائیڈ کر رہا ہو کہ سر بابو نے اس کو گائیڈ کر رہا کچھ ہے پیچھے. اچھا پھر یہ جو محمد علی زیدی صاحب جو ہیں یہ سیکٹری ہیلتھ نہیں ہے, یہ کیا یہ پاکستان نرسنگ کونسل کے جو ہے نا سیکٹری ہیں. ان کے اوپر مبینہ طور پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو مکانات خریدے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو B-17 میں وہ کہاں سے خریدا گیا ہے اس کا جواب دیں. سنا ہے کہ 6 کروڑ روپے کا 6 کروڑ روپے. یار یہ تو ایف بی آر پوچھے نا یار. سر ایف بی آر اگر پوچھے, وہ ایک شعر یاد آ گیا نا کہ وہ ہم سے اتنا ہی پوچھ لے تمہیں کس بات کا غم ہے. اگر وہ اتنا ہی پوچھ لے تو پھر کس بات کا غم ہے. تو ایف بی آر اگر یہ پوچھنا شروع کر دے تو پھر کس بات کا غم ہے مانگڑ صاحب. اچھا ایک تو 6 کروڑ روپے کا وہ, دوسرا وہ اسلام آباد جس بنگلے میں رہ رہے ہیں نا 4 لاکھ روپے اس کا کرایہ ہے, وہ کون دیتا ہے؟ مبینہ طور پر اسی فنڈ سے جا رہا ہے ایسا ہمارے سورس کہہ رہے ہیں. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, سوال تو بڑا اچھا ہے. اب وہ آئیں ہمیں اپنا موقف دیں کہ بھئی آپ کے سوچنے غلط کا ہے. یہ دیکھو رسیدیں میں اپنی جیب سے کرایہ دیتا ہوں, وہ مکان کی یہ ڈیڈ ہے میں نے ایسی کمائی سے خریدا. کہاں کس کے خلاف درخواستیں ریٹیں دائر کریں یار, سارے کے سارے چور کے چور اکٹھے ہوئے ہیں. جی اچھا پھر آگے پھر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سرینا میں ایک اجلاس منعقد کیا ہے. بڑا وی آئی پی اجلاس منعقد کیا, بڑا وی آئی پی. حالانکہ سرینا میں تو آپ کو پتہ ہے نا پیس ٹاک ہونا تھی, ٹرمپ نے وہاں آنا تھا, جے ڈی وینس وہاں آئے تھے. تو اچھا انہوں نے بھی وہیں سرینا میں رکھا ہے. انہوں نے وہاں پر میڈیکل کے جتنے وینس ہیں نا ان کو بلایا تھا. صحیح ہے. یہ جتنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں نا ان کے اونرز کو بلایا, اور جو بروکرز ہیں لاہور سے وہ بلائے, اور ان کو کہا کہ جی دیکھیں 2024 سے لے کے اب تک جتنے کالجز ہیں جو کہ ابھی تک ایفیلیٹ نہیں ہوئے, جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی, آپ ان کی فیس ہے 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک, آپ وہ فیس ادا کریں
رجسٹر کریں اور اپنا کاروبار سٹارٹ کر دیں. اب دیکھیں یہ ایک علیحدہ سے کویسچن ہے کہ بھائی جب ایک ادارہ موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ سرینا میں اجلاس کریں, اس اجلاس کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ اس اجلاس کے اوپر جو خرچہ ہوا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اور اجلاس اگر آپ کے ادارے کے اندر منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ تھوڑا صبر کر لیں کہ جب یہ معاملہ کسی پاسے جائے گا, اونٹ کروٹ بیٹھے گا, تو پھر آپ یہ سارے فیصلے کر کے ایک شفاف نظام تیار کر لیں. یہ جو آپ نے سرینا میں ایکسٹرا ایک میٹنگ بلوا کے یہ احکامات جاری کیے ہیں, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری دال کالی ہے آپ کی. اور کتنے پیسے مانگے گئے آنر سے؟ وہ 50 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک کی فیس ہے رجسٹریشن کی, ایفیلیشن کی. ہاں, کہتے ہیں وہ آپ دے دیں اور اپنا کام شروع کر دیں. اب اس میں کویسچن یہ اٹھتا ہے مانگر صاحب کہ جس طرح پرائیویٹ اسکولوں کے رجسٹریشن اور ایفیلیشن کا ایک باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے, بغیر گراؤنڈ کے, بغیر لائبریری کے, بغیر جو ہے نا کمپیوٹر لیب کے, بغیر جو ہے نا سائنٹیفک لائبریری کے اسکول رجسٹر نہیں ہوتا. لیکن کیا اسی اسلام آباد میں 3 مرلے 5 مرلے کے گھروں میں اسکول اوپن نہیں ہوئے ہوئے؟ اسی طرح یہ جو انہوں نے پرائیویٹ میٹنگ کی ہے, اس سے یہی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب 10 مرلے 15 مرلے کے ڈبل سٹوری کوٹھیوں میں میڈیکل کالجز کھلنا شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ سچ بنگش صاحب. ناظرین, اس پہ ہم مزید تحقیقات بھی کریں گے کہ پاکستان نرسنگ کونسل میں آخر ایسا کون سا شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوا ہے جو جناب مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے انڈر رکھیں کہ قانون کے مطابق نہ چل پائے. پھر یہ جو سرینا میں اجلاس ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی تحقیقات کریں گے. محمد علی زیدی صاحب اپنا موقف دینا چاہیں, مصطفیٰ کمال صاحب اپنا موقف دینا چاہیں, یا اور کوئی ان کا نمائندہ موقف دینا چاہے, اس کے لیے ہم حاضر ہیں. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.